میرے دوستو، جب تعلق اللہ پاک سے جڑ جائے نا تو بہت سے کام، بہت ساری چیزیں آسان ہو جایا کرتی ہیں، اور جب تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے تو بہت سے آسان کام بھی بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ تنہائی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تنہائی میں ہی اپنے آپ کو وہ اچھا فیل کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں بھی اس کو سکون نہیں ملے گا اور نہ ہی مل سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل کی محبت کو چھوڑ کر وہ کس کی محبت کی تلاش میں گھوم رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے۔ وہ محبت جہاں بھر کی تلاش کرتا رہے، لیکن اس کو وہ حقیقی وہ محبت جو دلوں کو سکون دے جائے، دلوں کو آرام دے جائے، بے چینوں کو چین مل جائے، بے قراروں کو قرار مل جائے، اس طرح کی محبت کہاں ملے گی؟ دوستو، اس طرح کی محبت اگر ملے گی تو وہ اللہ عز و جل سے ہی ملے گی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملے گی۔ یقیناً دنیا میں ایک مزہ ہے، دنیا کے رہنے میں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے ظاہری طور پر، اور یقیناً اس کی بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ فرمایا، اور اس پر بھی ہمیں تسلی دی گئی، اس پر بھی ہمیں فرمایا گیا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا تنگی کے بعد آسانی ہے تو بس اب تنگی آئی، اس کے بعد آسانی آنی ہی آنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے، بس تعلق جڑنے کی دیر ہے۔ جب اللہ عز و جل سے تعلق بندے کا جڑ جاتا ہے تو وہ اس طرح کے سے اس کے کام بھی سر انجام ہونے لگ جاتے ہیں دوستوں، کہ یقین نہیں آتا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا۔ جی بالکل، اللہ عز و جل سے محبت ہی ایسی ہونی چاہیے نا حضرت۔ اگر مسلمان وہ اللہ پر بھروسہ کر کے کامل اور اکمل بھروسہ اس کو اللہ کی ذات پر ہو تو وہ تو پہاڑوں کو چیر دے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن بات ساری یہ ہے نا کہ صرف ہم اپنے الفاظ تک محدود رہ گئے، ہمیں اب اپنے اوپر ہی یقین نہیں ہے۔ ہم نمازیں تو پڑھ لیں لیکن جسے پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہے، ہمیں اپنے غسل و وضو کا نہیں پتہ، لیکن ہم دعوی محبت میں گویا کہ اپنا آپ کو بہت زیادہ صادق سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت کچھ اور ہی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ عز و جل سے محبت ہو جائے اور دعوے میں بندہ سچا بھی ہو جائے تو تعلق کیسے جڑتا ہے؟ ایک گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی اگر اللہ سے پکی سچی محبت کرے اور اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش تو کرے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد تو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ ایک شخص تھا، واقعہ ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک بار مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ کی ایک گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے، اس نے کپڑوں کے نیچے سے ایک بوتل بھی چھپا رکھی تھی۔ اللہ اکبر! آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ شراب ہی کی بوتل ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے نوجوان، یہ بتا کہ کپڑوں کے نیچے کیا اٹھا رکھا ہے تم نے، کیا رکھا ہوا ہے؟ یقیناً اس بوتل میں شراب تھی، لیکن نوجوان نے اس شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی۔ اب شرمندگی محسوس کر رہے ہیں واضح، تو اس نے فوراً دل ہی دل میں دعا کی۔ تو دیکھیں، رابطے کی بات کر رہا تھا میں، رابطہ کیسے جوڑا، اللہ کے سامنے کیسی فریاد اچانک اترنے لگا، حالانکہ بوتل شراب کی تھی، لیکن اس نے فوراً رابطہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اے اللہ، اے میرے مولا، مجھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، مولا رسوا نہ فرما، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرما دے، مولا تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں آ گیا ہوں مولا، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کیا، امیر المؤمنین، یہ تو سرکے کی بوتل ہے۔ حالانکہ سنیں نا میرے دوستوں احباب، سنیں اس بات کو کہ وہ شراب کی بوتل تھی، لیکن کہاں ہے امیر المؤمنین، تو سرکے کی بوتل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ نا۔ جب اس نے وہ بوتل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی تو وہ واقعی سرکے کی بوتل تھی۔ اللہ اکبر! ذرا غور تو کیجیے، غور کرنے کی بات ہے۔ جب ایک بندہ بندے سے ڈر کر خلوص کے ساتھ تائب ہوا تو اللہ پاک نے اس کی شراب کو سرکے سے بدل دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار بندہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر توبہ کر لے تو بتائیں نا، اللہ پاک اس کی توبہ فرمانے کی شراب کو فرما برداری کے سرکے میں تبدیل نہیں کر سکتا؟
کر دیتا ہے بولا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے حضرت کہ توبہ بغیر زبان ہلائے دل میں بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں نا ارشاد فرمایا گیا، فرمایا الندم توبۃ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ اس سے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر زبان سے مانگنا ضروری نہیں، بلکہ لیٹے بھی، بیٹھے چلتے چلتے زبان ہلائے بغیر بھی دل میں اپنے رب سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی جا سکتی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو سکتا ہے کہ جب وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی، اندازہ لگائیں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ صرف بندہ دل میں اللہ سے رابطہ کر کے تو دیکھیں، آئے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، سب پر کرم کرنے والا ہے۔ بس ہمارے آنے کی دیر ہے، ہم آ جائیں اور اپنی فریادیں، اپنی باتیں، اپنے دل کی ساری باتیں اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیں۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے نا، انہ علیم بذات الصدور، کو سینوں کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ سب کو جانتا ہے اور اس کا حل بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کیا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس اللہ کا ذکر ابھی کہ سن لو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، بس ہم اس کا ذکر کریں، اس سے محبت کریں، بہت سارے کام آسان ہو سکتے ہیں۔